آج کل سردی کی وجہ سے اکثر خواتین جینز کی پینٹ پہنتی ہیں، اس کا پہننا کیسا ہے؟ ہماری خواتین کا لباس آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے، وہی ویسٹرن ڈریس بنتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے سعودی عرب میں اتنا پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے وہاں خواتین اوپر سے عبایا ہوتی ہے، نیچے سے پینٹیں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کلچر آہستہ آہستہ یہاں کا بھی چینج ہو رہا ہے۔ تو بھائی سردی تو ہمیشہ سے پڑتی آ رہی ہے، کوئی فرسٹ ٹائم تو نہیں ہوا نا۔ پہلے خواتین سردی سے کیسے بچا کرتی تھیں، تو وہی طریقہ آج بھی اختیار کر لیں، کیوں اپنے لباس کو آہستہ آہستہ چینج کر رہی ہیں؟ تو اسلام نے عورت کو حیا سکھائی ہے۔ اب لوگ ہم سے کہتے ہیں دلیل بتاؤ کہ کہیں لکھا ہو کہ عورت کے لیے پینٹ پہننا منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطے جو بیان کیے ہیں ان ضابطوں کی روح میں دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح بیٹھنا، اس پر میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ بعض لوگوں نے حدیثوں کے حوالے دیے کہ بھئی اونٹ پہ بھی تو صحابیات بیٹھا کرتی تھی۔ بھئی اونٹ کو آپ موٹر سائیکل پہ قیاس کر رہے ہیں، اونٹ پہ تو ایسے بیٹھنا ممکن ہی نہیں ہے جیسے بائک پہ بیٹھتی ہیں، ممکن ہے کیا؟ اور حیا کا تعلق عرف سے ہے، عرف سے۔ حیا جو ہے نا ایسی چیز نہیں ہے جس کو لیبارٹری میں ایکسپلین کیا جائے گا یا کوئی سائنسدان اس کو بتائے گا۔ حیا کا تعلق کس سے ہے؟ عرف سے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو مردوں کی طرح بیٹھتی ہیں، تو بھئی ہم وہاں بھی مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے بیٹھیں جیسے خواتین شہروں میں بائکوں پہ بیٹھتی ہیں۔ اس میں حیا زیادہ ہے، حیا کا عنصر، اور جہاں بھی حیا کا عنصر زیادہ ہوگا شریعت عورت کی حیا کو پسند کرتی ہے، اپریشیٹ کرتی ہے۔ کوئی بھی کام جو حیا کے خلاف ہوگا شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ اب یہ حیا کے مطابق ایسے بیٹھنا ہے یا ایسے بیٹھنا، یہ تو آپ کا اگر ذوق صحیح ہے، آپ خود حیا پر ہیں ابھی، تو آپ کی نیچر خود فیصلہ کرے گی کہ بھئی خواتین کے لیے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنا، اس میں حیا کا عنصر زیادہ ہے۔ بعض لوگ بڑے شور و شور سے کلپ بنا رہے ہیں کہ نہیں جی ویسے بیٹھیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں بٹھا رہے؟ ویسے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے اس طرح بٹھاتے ہوئے نا، تو آپ کو بھی تو اس میں شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب ایک چیز محسوس ہو رہی ہے تو ہے وہ۔ ہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو حیا کے مطابق ہے اس کے کرنے میں نقصان زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر شریعت کہتی ہے پہلے جان کی حفاظت ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ حیا ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہو گئی، ایسی بیماری ہے جو بتانا حیا کے خلاف ہے، اب آپ ڈاکٹر کو بتا نہیں رہے کہ جی شرم آ رہی ہے، تو پھر بیمار ہو کے مر جاؤ گے آپ تو، یا اس کا علاج ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر خواتین کا اس طرح بیٹھنے میں، جس طرح حیا، جس میں حیا زیادہ ہے، دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھنے میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، بائک میں پہیے میں کوئی دوپٹہ یا برقع یا چادر پھنسنے کا خطرہ ہے، پھر اسی طرح بیٹھ جائیں۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اگر وہ لپٹ کے بیٹھیں اور اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھے اپنے لباس کو، تو ہمیشہ سے جب سے بائکیں ایجاد ہوئی ہیں اب تک مسلمان عورتیں اسی طرح بیٹھتی آ رہی ہیں۔ جو حادثات ہوتے ہیں وہ بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس طرح بیٹھنے کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ تو بھائی حیا کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنے کی کوشش کریں، جو چیزیں بھی حیا سے جن کا تعلق ہے۔ باقی لبرل انٹیاں تو ان چیزوں سے کو ناپسند کرتی ہیں، وہ تو کہتی ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، ہماری مرضی، ہم ایسے بیٹھیں ہم ویسے بیٹھیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہمیں تھوڑی کوئی تکلیف ہو رہی ہے، ہم سے تو کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم اس کو بتا رہے ہیں، باقی آپ کی مرضی، آپ جیسے مرضی بیٹھیں۔ تکلیف کا تعلق تو جب ہوتا ہے جب یوں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، ہم اس کو گن پوائنٹ پہ یوں بٹھاتے ہیں، آپ کی مرضی۔ ہم سے اکارڈنگ ٹو اسلام کسی نے پوچھا ہے تو ہم بتائیں گے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ پسندیدہ کام نہیں ہے۔ جو چیز حیا کے زیادہ قریب ہے اسلام اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح جینز کی پینٹیں وغیرہ کا خواتین میں رواج بڑھ رہا ہے۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، میاں بیوی ہیں، وہ تو جو مرضی پہنے، لیکن بچے بڑے ہو گئے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو پھر یہ لباس، اور آسان لفظ کر کے کہہ دیتا ہوں، ہلکا کر کے، کہ حیا کے تقاضوں کے پورے مطابق نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا بے حیائی ہے، اور ہلکا کر دیا ہم نے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسلام عورت سے جس قسم کی حیا کا مطالبہ کرتا ہے اس معیار پہ بہرحال یہ لباس پورا نہیں اترتا۔ چست کپڑے عورت کے لیے شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفانی لم ارہما، دو میری امت میں گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے وہ دو فریق، ایک تو ظالم حکمران اور دوسرا آپ نے فرمایا کاسیات عاریات، وہ عورتیں جو لباس پہنی ہوئی ہوں گی اس کے باوجود اللہ کے ہاں برہنہ شمار ہوں گی، بے لباس شمار ہوں گی۔ کیوں بھائی؟ لباس جب پہنی ہوئی ہے تو بے لباس کیوں بھائی؟
اس لیے کہ وہ لباس ہونا نہ ہونا برابر ہوگا. تو علماء نے 2 شرطیں بیان کی ہیں کہ 2 چیزیں اگر لباس میں ہیں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے بے لباس. ایک چست اتنا ہو کہ جسم کے اعضاء کا ابھار پورا واضح نظر آتا ہو, اتنا ٹائٹ, اور ایک اتنا باریک ہو کہ اسکن نظر آتی ہو, کھال نظر آتی ہو. تو یہ جو ٹائٹس پہن رہی ہیں لڑکیاں, خواتین پہن رہی ہیں, اس سے تو پورے جسم کا, اس کو تو فیشن بنا دیا جی. تو عورت کا لباس ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے. تو اب آخرت پر اگر ایمان ہے تو بات سمجھ میں آئے گی. آخرت کو آپ نہیں مانتے تو بھائی آپ جیسا مرضی, جب آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہمیں جواب دینا ہے اپنے لباس کے بارے میں, تو جو مرضی پہن لو پھر آپ. یہ تو ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو ہمیں لباس میں ان پابندیوں کو اختیار کرنا پڑے گا جو پابندیاں اللہ اس کے رسول نے لگائی ہیں. اب دیکھو, مرد کے لیے ہمیں گرمی لگ رہی ہوتی ہے, بعض دفعہ انسان قمیض پہننے میں بھی گرمی لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اللہ نے پابندی لگا دی, مرد بھائی ناف سے لے کے گھٹنے تک اس جگہ کو چھپانا پڑے گا آپ کو. یہ اللہ میاں نے پابندی لگائی نا. گورے تو نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں, بڑے لوگوں میں بھی دیکھا ہے جو بڑا ذرا ماڈرن قسم کے ہوتے ہیں, چڈی وڈی میں بھی گھوم رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے ہیں گرمی لگ رہی ہے, کیا ہے یہ ٹینشن مینشن. ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, آپ کو آخرت میں جواب نہیں دینا, ہم نے جواب دینا ہے. تو ہمیں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جتنی بھی گرمی لگے, ناف سے لے کے آپ گھٹنے تک کا ایریا آپ کو چھپانا ضروری ہے. تو اسی طرح عورت پہ بھی اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں لباس کے بارے میں, تو عورت کو بھی ان پابندیوں کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو, ابھی میں گیا ہوں وہاں یورپ میں, کتنی شدید سردی تھی وہاں, تو مائنس میں ٹیمپریچر ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پینٹ شرٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے, تو ہم تو شلوار قمیض میں گھومے وہاں پہ, ہمارا تو گزارا ہو رہا تھا. مردوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا حرام نہیں ہے, مردوں کے لباسوں کے الگ احکام ہیں, عورت کے لیے الگ احکام ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سردی کی وجہ سے پینٹ شرٹ, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. آپ وہ پہن لیں, انر پہن لیں آپ, اور اندر آپ وہ پہن لیں, ہائی نیک پہن لیں, بہت ہوتی, اور جیکٹ پہن لیں آپ, تو اندر پہن لیں. تو خواتین بھی اگر کوئی سردی زیادہ لگ رہی ہے, اوپر شلوار پہن لیں, اندر کوئی انر پہن لیں. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے لیے پینٹ ہی پہننا کیوں ضروری ہے؟ اور اگر پینٹ پہننی بھی ہے کسی خاتون نے, تو پھر اوپر جو لباس ہے نا وہ ڈھیلا ڈھالا ہو, وہ نیچے تک آئے, شرٹ نہ ہو پھر اوپر. جیسے بعض دفعہ انسان انر پہن لیتا ہے یا کوئی ٹائٹ پہن لیا, اس کے اوپر پھر کرتا, خاتون جو ہے نا وہ پھر کرتا ایسا پہنی ہوئی ہو کہ وہ کرتا کور کر رہا ہو اس کو, پھر گنجائش ہے اس میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو پینٹ پہننے کے بعد پھر شرٹ نہ ہو, بلکہ اس کے بعد کیا ہو, کوئی ایسا کرتا ہو جو نیچے تک آ رہا ہو, تاکہ وہ جسم کے جو ہے وہ چھپ جائے. مقصد تو چھپانا ہے نا. اللہ اکبر. آگے ہے بھئی, مزار بنانا کیسا ہے؟ مطلب کچھ صحابہ کرام کے بھی غالباً مزار ہیں جو مزار بناتے ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ مزار بنانا حرام ہے. صحابہ کرام کے جو مزار بنے ہوئے ہیں, تو جس نے بنائے غلط کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, حضرت علی کو حکم دیا کہ جو قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے, پکی نظر آئے, اسے گرا دو. تو اسلام میں پکی قبر بنانا بھی جائز نہیں ہے, اور ایک بالش سے اونچی بنانا بھی جائز نہیں ہے. اگر کسی صحابی کا بنا ہے تو جس نے بنایا وہ اس نے بھی غلط کیا. سمجھتے ہو گی نہیں سمجھتے؟ ایک وہ شخص جس کو علم ہو اور عمل نہ کرتا ہو, اور ایک وہ شخص جس کو علم ہی نہ ہو تو عمل بھی نہیں کرتا, دونوں برابر ہیں؟ نہیں بھائی, دونوں برابر نہیں ہیں. علم کے بعد بھی عمل نہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے, لیکن گھنا بن کے علم ہی نہ حاصل کرنا تاکہ عمل نہ کرنا پڑے, یہ نیت سے اگر کوئی علم سے بس رکتا ہے تو پھر وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے. ایک تو بیچارے کو معلومات کے ذرائع نہیں تھے, علم ہی نہ ہوا, اس لیے ناسمجھی میں برائی کرتا رہا. ایک ہے جان بوجھ کر علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہی نہیں ہے, تو یہ وہ زیادہ بڑا گناہ گار ہے. کیا آن لائن قرآن پڑھانا اور اس کی اجرت لینا جائز ہے؟ جی ہاں, قرآن ٹیچنگ کی اجرت لے سکتے ہیں. بعض لوگ اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں. اصل میں جب انسان کو خود کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے نا, تو بڑے ہیلے نکال رہا ہوتا ہے, لیکن جب مذہب کو ضرورت ہوتی ہے تو فتوے لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ مولویوں نے ٹیچنگ کر کے قرآن کی اجرت کو حلال کر دیا, یوں کر دیا. امام کی تنخواہ لینا جائز ہے. جن لوگوں نے کہا نا امام کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے, وہ 4 امام بھی ایسے نہیں پیدا کر سکے جو بغیر تنخواہ کے نماز پڑھا رہے, اس سے نمازیں ضائع ہونا شروع ہو گئی. تو 7ویں صدی ہجری میں یہ علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ بھئی اب لوگوں میں دین کا وہ جذبہ نہیں رہا ہے. اب اگر امام پراپر سیلری لے کے نہیں پڑھائے گا نا, تو کوئی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا, اور آہستہ آہستہ مسجدیں بند ہونا, امامت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. تو ان کو مذہب کی فکر تھی علماء کو کہ دین کو بچانا ہے,
تو امام شافعی کی رائے تھی چونکہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے نہ امام کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے. لیکن فقہ حنفی میں بھی فتویٰ پھر امام شافعی کے قول پہ دیا گیا کہ بھائی اسلام کو بچانے کے لیے امام شافعی کے قول کا سہارا لینا پڑے گا ورنہ اسلام ہی ختم ہو جائے گا. تو امام حنیفہ کا قول جس دور میں تھا اس دور میں لوگ میں دین کا جذبہ بہت زیادہ تھا. اب لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں کہ نہیں جی وہ ہمیں دے دو نا امامت ہم کریں گے, میں بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا, میرا اپنا بزنس ہے. تو 4 دن پڑھائے گا, 5ویں دن مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. یہ ہمیں تو تجربہ ہوا نا, لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ ایسا ایکچولی یوں ہم کر لیں گے یوں کر لیں. بھائی پھر جب بھکاری بن کے مانگتے رہو بیٹھ کے, لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں بھی کچھ لوگوں نے آفر کی آپ یہ کام شروع کریں. میں نے کہا ہمارے پاس پیسے تو ہے نہیں. کہہ رہے پیسے ہم کر لیں گے, پہلے 2 بھائی لا کے آپ پہلے ایڈوانس میں دے دو, اس کے بعد ہم شروع کریں گے. کہہ رہے ایڈوانس میں نہیں, آپ کریں تو صحیح. بھائی کرنے کے بعد نہیں آئے تو کیا ہم کشکول لے کے بھاگیں گے, کیا بھکاری بنیں گے؟ ابھی میں نے گائے خریدی ہے نا, اپنے گھر کے لیے خریدی, بزنس کے لیے نہیں خریدی میں نے. گائے کا دودھ نکل رہا ہے 14 کلو. اب ہمارے گھر کی ریکوائرمنٹ سے وہ زیادہ ہے, باقی دودھ کا کیا کریں؟ اب ظاہر ہے گائے کا روزانہ چارے کا بھی خرچہ, اور گائے پالنے کے لیے ایک ملازم بھی پالنا پڑتا ہے آپ کو, اس کی اپنی تنخواہ. تو میں نے کیلکولیٹ کیا, میں نے کہا تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ جو دودھ بچ جائے وہ کیا کرو, بیچ دو بھائی. تو کسٹمر محلے والے آ گئے, 1 کلو ہمیں چاہیے, 1 کلو ہمیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. میں بڑا میں اللہ کا شکر ہے کنجوس نہیں ہوں. میرے دوست احباب سے آپ پوچھ لو, وہ کہیں گے میرے بارے میں انشاءاللہ شہادت دیں گے, اللہ نے چاہا تو, بڑی بات نہیں. وہ کہیں گے یہ بندہ کنجوس نہیں ہے. الحمدللہ معاملات میں بہت لچڑ ہوں, معاملات, کیونکہ ہم نے تجربے کر کے دیکھ لیے. یا تو فری پھوکٹ میں 2 دن تو ہم نے بانٹ دیا, فری پھوکٹ میں 2 دن جو گائے کا دودھ نکلا نا خوب دبا کے بانٹا ہے, یہ لے بھائی تو بھی پی لے بھائی. اب تیسرے دن اب بانٹنا شروع کر دیں تو پھر ہم خود بینک میں رکھے ہوئے ہوں گے کسی دن. اتنا پاؤں پھیلاؤ نا جتنا افورڈ کر سکتے ہو. تو گائے خریدی ہے نا, زکات میں تھوڑی ملی ہے ہمیں کوئی. تو گائے جب دودھ دے گی تو گائے کا چارہ کبھی کھا کے دیکھو, پتہ چلے گا ایک فیملی کے بجائے جتنا گائے اکیلے کھاتی ہے. پھر ملازم کو بھی تنخواہ دینی ہے. تو ہم نے کہا بزنس کی نیت نہیں ہے, جو ریٹ مارکیٹ میں دودھ کا چل رہا ہے اسی ریٹ پہ ہم کیا کر دیں گے. تو اب بعض لوگ آئے, کمیٹی والے بھی, فلانے بھی, ڈمکانے بھی. تو ٹھیک ہے جی مفتی صاحب 1 کلو ہمارا بھی اپنے خادم کو بول دیں 1 کلو ہمارے یہاں پہنچا دیں. میں نے کہا پہنچا دے گا, پیسے بھی دے دیں آپ. انہوں نے کہا دے دیں گے. میں نے کہا بھائی پیسے پہلے, کیونکہ پاکستان ہم ٹینشن سے بچنا ہے. ہم نے ٹینشن, مہینہ ختم ہو گیا, پیسے مانگتے پھر رہے ہیں, فون کر رہے ہیں, بھائی اگلا فون نہیں اٹھا رہا. ہمارا تو پھر اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو پاکستان میں تو اصول یہ ہے کہ بھائی ایڈوانس پیسے پکڑو, اس کے بعد پھر دودھ پہنچانا. پھر میں نے کہا اگر گائے نے دودھ دینا بند کر دیا نا تو ہم آپ کے پیسے واپس کر دیں گے. یہ آسان ہے حل. پیسے نکلوانا, ٹینشن, فون کرو, یہ نہیں ہوتا بھائی ہم سے. تو میں نے اس خادم کو بول دیا 1 قطرہ بھی بغیر ایڈوانس پیسوں کے کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے. باقی جو صدقہ کرنا ہوگا وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے نا, وہ آپ کے مشورے تھوڑی کریں گے. جو صدقہ کرنا ہوگا وہ تو میں خود اپنی مرضی سے کروں گا نا, کس کو دینا ہے. آپ تو کسٹمر ہو نا. عورت کو جو عزت خدا کی قسم اسلام نے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, وہ ان لبرل لوگوں سے کروڑہ گنا زیادہ دی ہے. اس کے بعد ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان فیمنزم عورتوں کو سننے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنی بہنوں بیٹیوں کے حقوق کے لیے اسلام ہمارے پاس ہے جو ہمیں حقوق دلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ہمیں حقوق دلاتے ہیں. یہ والے حقوق ہمیں نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی. یہ ہماری بیٹیوں بہنوں کو, قوم کی بیٹیوں بہنوں کو برہنہ کر رہے ہیں, کپڑوں سے آزاد کر رہے ہیں. اور عورت جب کپڑوں سے آزاد ہوگی, عورت کا فائدہ نہیں ہے. عیاشی کس کی ہے؟ مرد کی. مرد تو چاہتا ہے عورتیں بغیر کپڑوں کے گھوما کریں, دھڑک تو مردوں میں ہوتی ہے. یہ کبھی یہ نعرہ نہیں لگاتے کہ مرد یہ کہہ رہا ہوں میرا جسم میری مرضی, میں کپڑے پہنوں نہیں پہنوں. کبھی ایسا سنا آپ نے؟ کیونکہ پتا ہے نہیں پہنے گا تو لوگ بولیں گے پہن لے بھائی, میرے پیسے سے زکات سے لے لے یار, اس کو دیکھ کے ٹھڑک نہیں پوری ہو رہی نا. عورت جتنی بے لباس ہوگی, ہوس کس کی پوری ہوگی؟ آدمی کی ہوس پوری. تو آدمی تو چاہتا ہے بے لباس. تو آدمیوں کی عیاشی بڑھانے کے لیے اس طرح کی عورتوں کو مارکیٹ میں لایا جا رہا ہے جو کہہ رہی میرا جسم میری مرضی. یقیناً جس کا جسم ہے اسی کی مرضی ہے, لیکن اللہ نے اس تک پہنچنے کے لیے عورت کے گرد مردوں کا پہرا بٹھا دیا ہے. جیسے پھول کے گرد کانٹے ہوتے ہیں, باپ کا, بھائیوں کا پہرا بٹھا دیا ہے کہ اس تک پہنچنا ہے, پہلے آؤ, ہم دیکھیں گے تم اس قابل ہو کہ اس کو تمہارے حوالے کیا جائے یا نہیں کیا جائے. کرتے کیا ہو؟ وہ بتائے گا میں جی ڈاکٹر ہوں. آمدن کتنی ہے؟ جی 2-2.5 کروڑ کما لیتا ہوں. کسٹم میں ہوگا. خیر, خاندان کیا ہے؟ جی فلاں سادات قبیلے سے ہوں. رہتے کہاں ہو؟ ڈیفنس میں رہتا ہوں. اپنا گھر ہے کرائے کا ہے؟ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟
اپنا ذاتی گھر ہے جی. عمر کتنی ہے؟ ابھی 2 دانت کا ہوا. بقرعید کا سیزن چل رہا ہے نا تو 2 دانت 4 دانت ہی چل رہا ہے. ابھی 2 دانت کا ہوا. ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا. چلو بھائی, اس کے بعد بھی استخارہ نکال رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد جا کے عورت تک انسان پہنچتا ہے. پھر ساری زندگی کا خرچہ اس شوہر کے ذمے. بچہ پیدا ہوگا, خرچہ کون اٹھائے گا؟ تو اٹھائے گا. بچے کی تعلیم کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ بولو اس میں عورت کو زیادہ حق مل رہا ہے یا یہ جو میرا جسم میری مرضی؟ آپ کے یہاں کوئی رشتہ لینے کے لیے آیا, کرتا کیا ہے؟ کچھ نہیں کرتا, رشتے ہی تلاش کرتا ہوں, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا. آمدن کتنی ہے؟ بس پان گٹکے کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی ابا سے. رہتا کہاں ہے؟ صرف خوابوں اور خیالوں میں رہتا ہوں. خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا, وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا. الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا, سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا, شطرنج کی الجھی ہوئی چالوں کی طرح. یہ شعر بھی سنا دی. یعنی یہی جب جو فارغ ہوتے ہیں نا پھر اسی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. کہاں رہتے ہو؟ خوابوں خیالوں میں رہتا ہوں. کہاں سوتے ہو؟ برساتی نالے میں. دے گا وہ؟ گلی کے کتے چھوڑ دے گا آپ کے پیچھے. انہوں نے عورت کے حصول کو اتنا آسان بنا دیا. میں نے خود بڑے بڑے خاندانوں کی لڑکیاں سائیکلوں میں پنچر لگانے والوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیکھی. میں نہیں کہہ رہا سائیکل میں پنچر لگانے والے برے ہوتے ہیں, لیکن ہر شخص کا ایک خاندانی لحاظ سے اسٹیٹس تو ہوتا ہے نا. کیوں انہوں نے لڑکی کو بیوقوف بنایا؟ بھاگ گئے, لے کے بھاگ گئے. کوئی چرسی کے ساتھ بھاگ رہی ہے, کوئی. جب مرد کسی عورت پہ ڈورے ڈالتا ہے تو اپنی حقیقت تھوڑی بتاتا ہے, تو بیوقوف بناتا ہے اس کو. خیر, تو ایک مقام وہ ہے جہاں اللہ نے عورت کا پہلے ذکر کیا, لباس. دوسرا مقام زنا. قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو. حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے مرد کا پہلے ذکر کیا یا عورت کا؟ عورت. اچھے مقام میں بھی ایک جگہ عورت کا پہلے, یہاں بھی عورت کا. وجہ کیا ہے؟ کہ چوری کے جرم میں دونوں برابر ہیں, مرد ہو یا عورت. مرد بھی چوریاں کرتے ہیں, عورتیں بھی کرتی ہیں, دونوں کا جرم کیا ہے؟ سیم. اس لیے قرآن نے اپنے اصل اصول جو مرد کو پہلے عورت کو بعد میں, لیکن زنا میں دونوں برابر نہیں. عورت کا زنا کرنا زیادہ برا ہے بنسبت مرد کے زنا کرنے کے, کیونکہ اس میں حیا بھی. دیکھو زنا پہ ابھارنے والی شہوت ہوتی ہے, وہ مرد میں زیادہ عورت میں کم, اور زنا سے روکنے کی چیز ہے حیا, وہ عورت میں زیادہ اور مرد میں کم. حیا بھی زیادہ, شہوت بھی کم. پھر تم نے کیسے کر لیا؟ اور مرد میں حیا بھی کم اور خواہش بھی زیادہ. سزا, یہ تو اللہ نے ایک اصول بنایا کہ سزا دونوں کی سیم رکھی, سزا میں فرق نہیں رکھا, سزا میں دونوں کی سیم سزا ہے. لیکن جرم کی برائی کو بیان کرنے کے لیے کہ جب عورت زنا کرے گی یہ زیادہ بڑا جرم ہے, تو زانی عورت کو پہلے ذکر کیا, مرد کو بعد میں. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ سزا میں فرق نہیں رکھا کہ عورت کو زیادہ سزا ملے گی, مرد کو کم. نے سزا ایک ہی ہے. آپ نے مثالیں سنی ہوں گی, قرآن میں بھی مثالیں, حدیث میں بھی مثالیں. مرد, عورت نے مرد کو زنا کی دعوت دی اور مرد بھاگ گیا. کتنی بڑی فضیلت ہے نا. اللہ اپنے عرش میں سائے میں اس کو جگہ دیں گے. ایسی مثالیں نہیں سنی ہوں گی, عورت نے مرد کو دعوت دی اور مرد نے عورت کو دعوت دی, عورت بھاگ گئی. وہ تو بھاگتی ہے بھائی, وہ اتنی جلدی تھوڑی مانے گی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی میں, زنا یا بدکاری میں عورت کا جرم زیادہ ہے, مرد کا جرم اس کی نسبت کم ہے زیادہ لیکن اس کی نسبت کم ہے. یہ میں کیوں اتنی مثالیں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کچھ چیزیں قرآن کی نظر میں آخرت میں بڑی ہیں, دنیا میں ان کو برداشت کیا گیا ہے. تو انبیاء کی بیویاں کافر تو ہوئی ہیں, بدکار نہیں ہوئی ہیں. تو دنیا میں بیوی کا بے دین ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے, فاحشہ ہونا, مردوں سے تعلقات کا ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. کافر ہونا اتنا خطرناک نہیں ہے, غیروں سے تعلق ہونا یہ زیادہ خطرناک ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اس لیے نکاح میں جو چیز بیوی میں دیکھنے کی ہے سب سے پہلے کیا؟ پردہ. آپ کے علاوہ اس کی نظر کہیں اور نہ اٹھتی ہو. آج باہر ملکوں میں اتنی بے وفائی اور اتنے شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو گئے ہیں نا, پریشان ہیں لوگ. بیویوں کا موبائل چھپ چھپ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ شوہر کا موبائل, کسی کو کسی پہ اعتماد نہیں. ایسے زندگی کی گاڑی چلے گی, کبھی وہ پکڑا جا رہا ہے کبھی وہ پکڑی جا رہی ہے. کیا ہے یار. مجھے ترکی کی ایئرپورٹ پہ ایک 9 مسلم ملے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ہندو سے کنورٹ ہوئے تھے, یورپ کے کسی کنٹری میں رہتے تھے, میں نام نہیں لیتا کنٹری کا. اسلام قبول کیا, بڑی اچھے, بہت چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے, بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. اب 6 گھنٹے کا اسٹے تھا ہمارا ترکی میں, تو بڑی اچھی گپ شپ ہو گئی ان سے. مجھے ایسے لوگ اچھے لگتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہوں اور پھر ان کے دل میں ایک دین سے محبت بھی ہو.
پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے, بیٹا ویڈیو نہیں بناؤ, پڑھا لکھا آدمی جو بھی ہے وہ میچور ہوتا ہے, وہ اسلام لاتا ہے تو اسلام کو پراپر وے میں سمجھ کے, کوئی جذباتی نہیں ہوتا وہ. تو بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں, ان میں جو ایک قدر مشترک بات تھی نا, جو سارے غیر مسلموں میں تقریباً, میں نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسے ہی ہیں, لیکن کفر کی جو ان کو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک جو سب سے پیارا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے, وہی رشتے میں دراڑیں, بے اعتمادی کی. یہ چیز تقریباً سب میں کامن. اللہ نے ایک دوسرے کے سکون کے لیے پیدا کیا, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے پیدا کیا, اور اس رشتے کی بیس ہی یہی تھی کہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ہی ختم ہو گیا, دیکھو باپ بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ماں بیٹے کے رشتے کی بیس ایک دوسرے پہ ٹرسٹ, ماں سے اس لیے محبت ہے اس نے جنا ہے, اس کو ٹرسٹ ہو نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ آپ کی محسن ہے, آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے, وہ باپ آپ کے ساتھ خیر خواہ ہے. لیکن میاں بیوی کے جو رشتے کی بیس ہی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہے, ورنہ کیا ضرورت ہے پھر طوائف خانے میں جائے آدمی منہ کالا کرے وہاں جا کے. اس رشتے کی بیس ہی ٹرسٹ پہ تھی, اور یہ سب سے ضروری رشتہ ہے. آدم علیہ السلام کے ابا نہیں تھے, آدم علیہ السلام کی اماں بولو نہیں تھی, گزارا ہو گیا. بیگم کے بغیر گزارا نہیں ہوا ہے, زوجہ کے بغیر. وہ جنت میں بھی ان کو زوجہ چاہیے تھی. ماں باپ چلے جاتے ہیں دنیا سے ایک وقت کے بعد, تو جو رشتہ سب سے زیادہ ضروری تھا اور جس کی بیس ہی اعتماد پر تھی, کافر کو کفر کی جو سب سے بڑی سزا دنیا میں ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ اسی رشتے میں دراڑیں پڑ گئی ہیں ان کے. اور کیا رہ گیا میرے بھائی, کفر کی اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو کوئی بھی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی. بہت سے لوگ نا بہت پاگل ہوئے ہیں آج کل, تو سمجھ بھی نہیں آتی بات. دیکھو یہ رشتہ جو دراڑیں ختم ہوتی ہیں نا, بیوی کے پردے کی وجہ سے ہوتی ہے, اور پردہ مذہب کراتا ہے, اور مذہب کی موٹیویشن کے بغیر پردہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا. مذہب بتاتا ہے کس سے پردہ فرض ہے, کس سے پردہ فرض نہیں ہے, اور یہ مذہب کی بات کو مانے بغیر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے آپ خود فیصلہ کرو. آپ اگر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ فلاں 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 سے پردہ کرو, وہ کہ کیوں, قرآن میں ہے, ختم ہو گئی بات. وہ اگر اسلام کو مانتی ہے. غیر مسلم جب بیوی سے کہے گا فلاں فلاں سے پردہ کرو, مجھے نہیں اچھا لگتا, کیوں, وہ کہے گی کیوں, کیا دلیل ہے, کیا دلیل دے گا, وہ کہاں سے دلیل لائے گا بتاؤ نا. تو بوکھلائے ہوئے ہیں. آپ اپنی بیوی سے کہو گے کہ بیگم گھر میں رہو, میں آپ کو جاب کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا, میں جب کما کے لا رہا ہوں آپ گھر میں رہو, میں نہیں چاہتا آپ مردوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو, کیوں, وہ فوراً کہے گی نا کیوں. آپ کہو گے قرآن میں وقرن فی بیوتکن, عورت کی ذمہ داری گھر کی چار دیواری. اگر قرآن کو مانتی ہوگی تو آگے اعتراض کرے گی, بولو نہیں کرے گی, کر ہی نہیں سکتی, رائٹ ہی نہیں ہے. لیکن جب غیر مسلم اپنی بیگم سے کہے گا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو ڈوئنگ جاب, میں تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا کہ تم جاب کرو, کہے گی کیوں, بس مجھے اچھا نہیں لگتا. تمہیں نہیں لگتا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ضروری تو نہیں کہ تمہیں گوبھی اچھی لگے تو مجھے بھی اچھی لگے, تمہیں کدو اچھا لگتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا, تمہیں پراٹھے اچھے لگتے ہیں مجھے برگر اچھا لگتا ہے. تو اگر تمہیں پراٹھے اچھے لگتے تو مجھے پراٹھے ٹھوسو گے, تو تمہیں اچھا نہیں لگتا جاب کرنا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے, آئی ایم گوئنگ, ٹاٹا بائے بائے. کیسے روکے گا اس, کیا ریفرنس دے گا, کہاں کا حوالہ دے گا؟ وہ کہے گا ہماری پرمپرا ہے. یہ کہہ سکتا ہے نا ہماری خاندانی روایات ہیں, تو مثال دے دے گی خاندان میں وہ فلاں کے ساتھ پکڑی گئی تھی, خاندان میں وہ کہے گی خاندانی پرمپرا. یہ اس وقت کا بات تھی جب سائنسی ترقی نہیں تھی. خاندانی پرمپرا میں تو اور بہت ساری چیزیں تھیں جو اب سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہیں. یہ وہ بیس ہے جس کی وجہ سے کافر کو دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ کیا ہے, فیملی سسٹم ڈسٹرائے ہو گیا, میاں بیوی کا اعتماد ایک دوسرے پہ بولو ختم. کچھ لوگ کافر نہیں ہوتے لیکن سوچ کافروں جیسی رکھتے ہیں. اگر آپ بھی نکاح کے لیے ایسی ماڈرن لڑکی لاؤ گے جو اسلام کو نہیں مانتی, تو حشر بالآخر آپ کا بھی یہ ہو سکتا ہے. میں نہیں کہوں گا لازمی ہوگا, بہت امکان ہے کہ ہوگا آپ کا حشر. اسی طرح ماڈرن شوہر عورتیں لے کر آئیں گی تو حشر یہ ہو سکتا ہے. آج کل خواتین کو بھی میرے ہسبینڈ کے اتنے تعلقات, اور وہاں بھی دفتر میں بیٹھا ہے پھل جھڑیوں کے بیچ میں, اس سے بھی فری ہے. جمشید کے نام سے جمشیدہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے, محمود کے نام سے محمودہ کا نمبر سیو کیا ہوا ہے. بھائی وہ اسلام کو تھوڑی مانتا ہے, اسلام کو مانتا ہوتا ہے نماز پڑھتا, زکات دیتا, حج کرتا, نظر کی حفاظت کرتا, وہ کہاں مانتا ہے. ماڈرن چاہیے تھا آپ کو تو مل گیا ماڈرن. ماڈرن تو اسی طرح ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ جن لڑکیوں کے ساتھ وہ ادھر ادھر سیٹنگ کر رہا ہے, تو وہ لڑکیاں بھی تو آزاد ہیں نا, میرے جسم میری مرضی, تو ان کو کرنے دو. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ لڑکیاں بھی کیا ہیں, اسلام کو نہیں مانتی, تو آپ بھی نہیں مانتی, وہ بھی نہیں, تو کس بیس پہ روکیں بھائی؟ تو ایویں ڈرامے بھائی. پھر لوگ کہتے ہیں کہ انگریز بڑے وفادار ہوتے ہیں جب وہ شادی کر لیتے ہیں. وہ بھائی 50-55 میں کرتے ہیں جب ٹھڑک سڑکیں ختم ہو چکی ہوتی ہے. 18 میں کرو پھر وفا کر کے دکھاؤ, 18 میں کرو تو, اور اس میں بھی نہیں ہوتا, وہ بھی ایک بات ہے, یعنی سب نہیں ہوتے, اس میں بھی پکڑے جاتے ہیں. 50-55 میں بھی, بچپن میں شادی کرو,
پھر وفا کرو. یہ کون کرتا ہے؟ یہ ہم کرتے ہیں. اور 55 میں کرو تو پھر کیا رہ گیا؟ ویسے بھی کوئی لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں انٹیاں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لو کہ کفر. بس میں بات کو اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے. آج میرا ارادہ بقرہ عید پہ بات کرنے کا، لیکن میرے بیانات میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے. بات سمجھانے کے لیے جو ٹاپک ہے وہ تھوڑا سمٹ کے چھوٹا ہو جاتا ہے. تو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، جس کی تفسیر ہے اطاعت کے لیے، میری ماننے کے لیے پیدا کیا، میرے آرڈرز کو فالو کرنے کے لیے پیدا کیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے آرڈر کو فالو نہ کرنا. اسلام اور کفر میں فرق کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو، اور کفر کہتا ہے کہ جس نے بنایا ہے اپنے آپ کو اس کے حوالے مت کرو، ہم خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں. تو اب اللہ نہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے کہ تم میرے فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ نے کچھ کام ہمیں ایسے دیے جس کی کوئی لاجک فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. جیسے اللہ نے ہمیں حکم دیا زکوٰۃ دیا کرو. اس کی حکمت اللہ نے بیان کی، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ مال صرف مالداروں میں نہ گھومتا رہے، معیشت کی تقسیم میں اعتدال ہو، پیسہ چند ہاتھوں میں نہ ہو. سود کو بھی حرام قرار دیا، کیونکہ سود پیسے سے پیسہ کھینچتا ہے بغیر کسی محنت کے اور کسی رزق کے. سود کو حرام قرار دیا اور اس کے اپوزٹ زکوٰۃ کو فرض قرار دیا، تاکہ معیشت میں کیا پیدا ہو؟ توازن. اب آپ جب کسی غیر مسلم کو اسلام کا یہ آرڈر سمجھائیں گے فوراً سمجھ جائے گا، بولے گا زندہ باد، ویری گڈ، بہت اچھا آرڈر ہے بھائی، انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ زنا کو حرام قرار دیا، اس کی ایک لاجک ہے. اس میں ایک بڑا فساد ہے. فیملی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. بیوی کو حقوق نہیں ملتے. جب زنا حرام ہوگا تو ساری محبتیں بیوی سے کرنی پڑیں گی آپ کو. دل نہیں چاہ رہا ہوگا پھر بھی کرو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس آپشن بیگم کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش کا مقصد بتایا غلامی. تو کچھ احکام اللہ نے ایسے دے دیے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے آرڈر پورا کرنا ہے، تاکہ مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تم مجھے خدا مانتے ہو یا کوئی حکومت میں جیسے مینجمنٹ ہوتی ہے یا اسمبلیاں قانون سازی کرتی ہیں. اسمبلی جب قانون سازی کرتی ہے عوام کھڑی ہو جاتی ہے، یہ قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارے نقصان دہ قانون ہے، یہ غلط ہے، یہ ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابھی ایک یورپ کے کنٹری میں بالکل لوگوں نے برہنہ احتجاج کیا کہ یہ کپڑوں کا قانون غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. میں نہیں گیا وہ جگہ دیکھنے کے لیے، میں قریب سائٹ سے گزر گیا، لیکن لوگوں نے بتایا کہ بالکل مرد اور عورت کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کپڑوں کے قانون کو، غلط ہے، ہمارے جسم ہماری مرضی. تو وہ جب اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں، انسان بناتے ہیں، تو انسان کو انسان کے بنائے ہوئے قانون پہ احتجاج کا حق ہے، لیکن اس کے ذمہ ہوتا ہے دلیل پیش کرے. کیا پیش کرے؟ بولو، دلیل. تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ مجھے اسمبلیوں میں بنائے ہوئے قوانین کی طرح سمجھتے ہیں میرے قوانین کو، یا مجھے خدا سمجھتے ہیں. تو اس لیے اللہ کچھ احکام ایسے دیتا ہے کہ اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے کر گزرو، یہ بتانے کے لیے کہ ہم اللہ کے غلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تبھی قربانی کا ہمیں حکم دیا. بقرعید کے دن ہمیں کیا حکم دیا؟ جانور قربان کرو، گلے پہ چھری. اب اس پہ کتنے سارے اشکالات ہوتے ہیں. ارے بھائی اتنے پیسے کسی غریب کو دے دیتے. یہ دیسی لبرل لوگ جو ہے نا یہی باتیں کرتے ہیں. ارے بھائی 5 لاکھ کا بیل لانے سے بہتر تھا کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دیتے. کیا خیال ہے؟ کسی برہنہ کو پاجامہ پہنا دیتے، کسی چرسی کے لیے چرس کا، استغفر اللہ، یعنی گٹ کا بھی غلط ہو جائے گا، یعنی کسی کا گھر بنا دیتے. اب جو کراچی میں چل رہے ہیں ہم تو وہی مثالیں ذہن میں آتی ہیں. کیا خیال ہے؟ ایک چرسی آیا ہمارے پاس، انگلش بول رہا تھا، ہیروئنچی تھا میرے پاس، پلیز ہیلپ می. بہت پرانی بات ہے، 98 97 کی بات ہوگی. 7 نمبر نہیں ہے اس کا پل تھا، ہم یہاں کھڑے ہو کے آگے مدرسے جاتے تھے. پلیز ہیلپ، کپڑے گندے، کالا چہرہ، کہہ رہے پلیز ہیلپ می، اور انگلش بولے جا رہا ہے. تو اب میں کیا ہیلپ کرتا اس کی؟ میں کو ہیروئن دیتا اس کو لے کے. تو کتنے اعتراضات ہوتے ہیں نا. گائے ذبح کر رہے ہو، ابے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنا گوشت ایک دن میں تم کاٹ دیتے ہو یار، اس سے یہ گوشت کاٹنا ہی تھا تو پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے کاٹ دیتے، وغیرہ وغیرہ. علماء اس کی حکمتیں بیان کرتے ہیں. ایکچولی اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غریبوں کو جانور پالنے کا پیسہ مل جاتا ہے، چارے والوں کو اکنامکلی غریب لوگ بہت مالدار ہو جاتے ہیں. یہ فائدہ ہے، یہ حقیقت ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن قرآن نے یہ فائدے نہیں بتائے.
یہ فائدے ہیں، مانتے ہیں ہم اس کو، لیکن اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اگلا کہے گا پھر ایسے کر لو ویسے کرو وغیرہ وغیرہ. حدیث میں اس کی بڑی زبردست حکمت بیان کی گئی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. کیا مطلب؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا بیٹا ذبح کرو، اس کی کوئی حکمت بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ اشکالات کر سکتے تھے، اے اللہ اگر ذبح کروانا تھا پہلی بات کسی قاتل کو کروا دیتا جس کے ذمے قتل ہوتا، تو پھانسی پہ چڑھانا ہوتا میں اس کو ذبح کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی؟ یا اللہ اگر بیٹا ہی ذبح کروانا تھا کسی اور کو کہہ دیتا کہ میرا بیٹا ذبح کر دے. نمبر 3 اگر کروانا ہی تھا تو پھر دیا کیوں؟ یہ بیٹا تو نے مجھے گفٹ میں دیا تھا، مجھ سے قربانی علی اس کے صلے میں یہ بیٹا مجھے دیا، اس لیے دیا تھا کہ 7 سال کا ہو جائے تو میں ذبح کر دوں. چوتھی بات مجھ سے قربانی لے رہا ہے بیٹے کی، تو بیٹے کا کیا قصور ہے؟ وہ کیوں ذبح ہو؟ میں قربانی دوں، مال کی قربانی دے دوں، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے؟ یہ سوالات بنتے تھے کہ نہیں بنتے تھے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اور بچے سے جب کہا گیا کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ، تو بیٹا بھی کہہ سکتا تھا کیوں ذبح ہو جاؤں، میں نے کیا بگاڑا ہے کسی کا؟ اور 7 سال کا بچہ تو ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، وہ تو گناہ کرے بھی تو اس کی اعمال نامے میں گناہ لکھا نہیں جاتا، جبکہ وہ گناہ سے پاک تھے. بیٹا کہہ رہا ہے افعل ما تؤمر، جو حکم دیا ہے اس کو پورا کریں. کیوں؟ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ سے نہیں پوچھا جاتا کیوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟